وہ ہے کہ جو لے کے دیتا ہی نہیں، اس کی بات الگ ہے، اس کو آپ جیسے آپ ہینڈل کریں ہو سکے تو معاملہ الگ ہے، کہ جو لے کر دیتا ہی نہیں بھول جاتا ہے۔ لیکن اس کی بات ہے کہ بھائی کبھی کبھی اس کو ضرورت پیش آتی ہے، کبھی اس نے پیسے لے لیے، اتفاق سے بیچارہ مزدوری بھی کر رہا ہے، کام پہ بھی جا رہا ہے، لیکن کسی چیز سے نہیں بنے تو پھر اب اس کو مدد دے نہیں دے دے گا دیندار آدمی۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں وعدے کو پورا کرنا واجب ہے، جہاں تک ممکن ہو، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ بھائی وہ آنے والے حضرات بیٹھ جائیں، بعد میں سنتیں پڑھنے کا موقع دیا جائے گا، 5 منٹ دی جائے گی، کتنی لمبی سنتیں پڑھیں گی، 4 منٹ دی جائے گی، 7 منٹ میں کتنی لمبی سنتیں پڑھیں، بعد میں موقع دیا جائے گا۔ بیٹھ جاؤ، آنے والے حضرات بیٹھتے ہیں، سب کرا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ ابھی ہوا، اتنا زبردست وعدہ کیا اور کس ماحول میں وعدہ کیا، لیکن اس وعدے کو بھی نبھایا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس وجہ سے نبھایا کہ ان کے پیش نظر، ان کے سامنے اللہ کی رضا مقصود ہوتی، اللہ کی رضامندی مقصود ہوتی، دنیا کا کام مقصود نہیں ہوتا۔ دنیا کو بہادر کہے، سخی کہے یا کچھ بھی کہتی رہے، ان کے سامنے یہ کچھ بیکار چیزیں تھیں، جو کچھ تھا وہ اللہ کی رضا تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو کہہ دیا اس پر لبیک کہتے تھے، چاہے کتنا ہی بڑا نقصان ہو۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم یمان رضی اللہ تعالیٰ دونوں مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد میں وہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، راستے میں ابو جہل اور اس کے قافلے والوں سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے دونوں کو پکڑ کر کہا کہ تم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تم وہاں جا کر جنگ میں شریک ہوں گے اور ہمارے خلاف لڑو گے، اس لیے جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں صرف اور صرف اللہ کے نبی کی زیارت اور دیدار کے لیے جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، جنگ کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ اس بات پر انہوں نے وعدہ کر لیا۔ ابو جہل کہ اگر آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ لگ کر شریک ہو کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے تو پھر ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، ورنہ آپ کو یہی مار دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئیں گے، یہ وعدہ ہے، ایک مسلمان کا وعدہ ہے، ایک مسلمان کی زبان ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، صرف ملاقات کریں گے، زیارت کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ کو دونوں باپ بیٹوں کو چھوڑ دیا، مدینہ منورہ پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے تھے، اور غزوہ بھی کون سا غزوہ جو حق و باطل کے درمیان جدائی کرنے والا اور فرق پیدا کرنے والا، جس کو قرآن کریم میں بھی یوم الفرقان کہا ہے، جس کو جنگ بدر کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، وہ تاریخ اس کو غزوہ بدر کے نام سے موسوم اور لکھتی ہے کہ جس میں شریک ہونے والے 313 صحابی کا نام وظیفہ پڑھ کر جو آدمی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جن کے نام جو صحابی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، یہ کچھ بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ بھی کریں گے، یعنی انہوں نے اگر کر بھی لیا بالفرض و محال تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کی توفیق عطا فرما
اللہ کے نبی نے فرمایا تم بدریین کے لیے کہ جو 313 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے، ان کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے، اب یہ جو چاہے کرے۔ اتنی بڑی فضیلت کا مقام کو اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنی ہے۔ اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا اور قصہ سنایا کہ جب مکہ سے آ رہے تھے تو درمیان میں راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا اور ان مارنے کے لیے تیار تھا، قتل اور شہید کرنے میں ڈرتے تھا، لیکن ہم نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے اور آپ کے خلاف مقابلہ نہیں کریں گے، لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زیارت کریں گے، ملاقات کریں گے۔ اس وعدے پر اور اس عہد و پیمان پر ابو جہل نے ہمیں بخش دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، لیکن یا رسول اللہ ہماری تمنا ہے کہ ہم بھی غزوہ بدر میں شریک ہو جائیں اور جو فضیلت بدریین کے لیے تھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیوں نہیں کرے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وعدہ کر کے آئے ہو، مسلمان کا کام نہیں کہ وعدے سے منہ کر جائے اور وعدہ خلافی کرے، بلکہ تم اپنے وعدے پر اٹل رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ہی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہی سرفرازی اور سربلندی سے ہمکنار کرے گا اور بتایا کہ ہمارے قدم چلے، لیکن آپ کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت ہرگز نہیں۔ ادھر 1000 کا لشکر ہے اور ادھر 313، ادھر لاتعداد لشکر گنتی اور اونٹوں کی گنتی نہیں، بے شمار اونٹ ہیں، بے شمار گھوڑے ہیں، بے شمار ہتھیار ہیں، مسلح فوجی ہیں، اور ادھر نہت سے مسلمان ہیں جن کے پاس میں اونٹوں کی بھی تعداد کم ہے اور گھوڑوں کی بھی 2-3 تعداد ہے، اور ان کے پاس میں تلواریں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس میں سرے بھی نہیں ہیں، ٹوٹا ہوا ڈنڈا اٹھا کر چل پڑے ہیں کہ دشمن کا سر قلم کریں گے، دشمن کی سر قومی لکھے کے لیے جا رہے ہیں، اور صرف 313 ہیں، 2000 بڑھنے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تم ابو جہل سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، صرف اور صرف ملاقات کریں گے، اس لیے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جنگ میں شریک۔ وہاں بہادری دکھلانا مقصود نہیں تھا، 313 سے 315 تعداد ہو جاتی، 2 آدمی بڑھ جاتی، لیکن وہاں وعدے پر اٹل تھا کہ اللہ کی رضا اس کام میں ہے۔ جب الگ ہے، بدریین کا مقام الگ ہے، ان کی فضیلتیں الگ رہی، لیکن اس مقام پر رہتے ہوئے اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ وعدہ خلافی کرے گا تو منافق کی فہرست میں شمار ہو جائے گا، اس لیے وعدہ خلافی کرنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ اور حضرت یمان رضی اللہ عنہما دونوں جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ ہے وعدہ، یہ ہے وعدہ کہ جہاں نہتے مسلمان ہیں، جان کی بازی لگ رہی ہے، بیویوں کو چھوڑا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، ایسے حالات میں بھی وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیوی بھی ختم ہو جائے، بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے والدین ختم ہو جائیں گے، تو ان کا سہارا نہیں رہے گا، لیکن رضا مقصود ہے تو اللہ کی ہے کہ وعدہ کر کے آئے ابو جہل سے، تو اس وجہ سے ہم نہیں لڑیں گے، اگر لڑیں گے تو منافق کی فہرست میں شمار ہو جائیں گے، اس لیے ہم لڑنے کے لیے ہرگز نہیں جائیں گے، وعدے پر اٹل ہیں۔ ہم سوال ہوتا تو بہانہ بنا دیتا، یا رسول اللہ 313 تو ہے، 2 بڑھ جائیں گے، ارے کافروں سے ہی تو وعدہ کیا گیا، ان کو مارو کاٹو، یہ کرتے ہم، یہ ہوتا نا۔ بہت سارے افراد نوجوان آتے ہیں جوش اور بلبلا خیز انداز میں کہ دشمن کو نہیں ختم کر دیا جائے، کافر کو یوں ختم کر دیا جائے، اللہ اس کو پر بھی اجر دے گا نہیں۔ لیکن وہاں بھی یہی کیفیت تھی، وہاں بھی یہی کیفیت تھی، اپنے جوش کو، اپنے بلبلے کو اور اپنے سب کچھ من میں جو بھی کچھ آ رہا تھا سب کچھ قربان کر کے صرف رب کی رضا مقصود کہ اللہ اس بات میں راضی ہے کہ آپ وعدہ خلافی نہ کریں بلکہ وعدہ وفائی کریں، وعدے کو پورا کریں، اس لیے ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا،
آپ کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں ہے. اگر جنگ میں شریک ہو جاؤ گے تو منافق کی فہرست میں اور لیسٹ میں شمار ہو. آیت منافق کی صلاح صبح اذا حدث کذب واذا وعد اخلف. جب منافق وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. اور اللہ کے حضرت یمان اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں مسلمان تھے, پکے صحابی تھے, رازدار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. وعدہ کر کے آئے تو وعدے سے منہ کر کے منافق کی فہرست میں شمار ہونا نہیں چاہیے. یہ ہے وعدے کی وفائی ہے ہمارے اندر. چٹور کر دے کے اپنے ایمان میں جھنک کر دیں گے, جھنجھوڑ کر دے کے اپنے ایمان کو. کیا ہمارے اندر وہ وعدے کی وفائی ہے؟ بیویوں کو بیوی بیوہ ہونے کے در پہ کھڑی ہوئی ہے, بچے یتیم ہونے کے در پہ کھڑے ہوئے ہیں, جان کی بازی لگ رہی ہے, لیکن ایسے وقت میں بھی شرکت نہیں کیجیے. ہونے تو یتیم, ہونے تو بیوہ, ہونے تو بے سہارا بوڑھے باپ کو, ہونے تو بہنوں کو بے سہارا, لیکن اللہ کی رضا مقصود ہے. رب کیسے راضی ہو جائے یہ مقصود ہے. تو وعدہ خلافی کر کے اللہ ناراض ہوتا, وعدہ وفائی کر کے اللہ خوش ہو گیا. اس لیے اللہ نے یہ فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے. دل کو دیکھے بات کہ ایسے ماحول میں, ایسے وقت میں آدمی وعدے کو نبھائے, بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. فیصلے بدل جاتے ہیں, ذہن میں شیطانی وساوس گھومنے لگتے ہیں کہ کوئی تدبیر اختیار کر لی جائے, کوئی ہیلا اور بہانہ تلاش کر لیا جائے. لیکن وہاں تلوار کی نوک پر وعدہ کیا جا رہا ہے, گردن کو اڑانے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ اگر وعدہ کرتے ہو تو چھوڑتے ہیں اور اگر وعدہ نہیں کرتے ہیں تو نہیں چھوڑتے ہیں. تو وہاں یہ بھی کیا جا سکتا تھا, ہیلا یہ بھی اور بہانہ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا جا سکتا تھا کہ یا رسول اللہ تلوار اس نے گردن پر رکھ رکھی تھی جب اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا, اس لیے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں. تو کوئی وعدہ نہیں, لیکن فرما دیا چاہے تلوار گردن پر رکھی ہوئی ہو, چاہے تمہاری بیویاں بیوہ ہو رہی ہو, اور چاہے تمہارے بچے یتیم ہو رہے ہو, تمہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے, وعدہ وفائی ہر صورت میں وعدہ وفائی. اب ہم اپنے گربان میں چلیں. یہ واقعہ ہے, مزہ آ گیا سننے میں, یہ ایک واقعہ ہے سننے میں مزہ آ گیا ہے, بڑا بہترین واقعہ ہے, بہترین انداز میں سنایا گیا ہے, لیکن اس پر عمل کرنے والے کتنے حضرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے والے کتنے حضرات. مشکل سے محلے کے اندر 2.5%, جس طریقے سے زکوٰۃ 2.5% نکالی جاتی ہے تو محلے کے اندر مسلمانوں کے وعدہ وفائی کرنے والے بھی 2.5%. باقی 5% ہو گئے. 2.5% نکال کے زکوٰۃ میں سے جو مال 2.5% نکال دیا جاتا ہے, 40 میں نکال دیا جاتا ہے, وہ میں کچھ ہوتا ہے, جو اس کو نکال دیا جاتا ہے تو باقی مال صاف ہو جاتا ہے. 2.5% نے وعدہ وفائی کر لی اور باقی جتنے ہی بچے وہ سارے کے سارے 5% ہو گئے. ایسے ہی پچھلے ہفتے, اس سے پچھلے ہفتے جو وعدہ لیا گیا تھا اس پر کھڑے ہیں ہم. تو پھر اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ آیت منافق کی صلاح, کہ منافق کی نشانی 3 ہے, ان میں سے ایک چل رہی ہے. 2 کا بیان کبھی آئے جب یہ بیان ختم ہو جائے کہ جب وعدہ کرتا ہے منافق تو خلاف ورزی. اس سے پچھلے ہفتے پوچھا وعدہ تھا, پچھلے ہفتے تو پکا ہی تھا, کوئی ماں کو تھوڑا ہی چھوڑا جا رہا, یا ماں کی قربانی دی جا رہی تھی, بیوی کی قربانی دی جا رہی تھی, بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تھوڑے کہا گیا تھا, صرف اور صرف نماز پڑھنے کی بنا, صرف اور صرف نماز کا وعدہ لیا گیا. وہاں سب کی قربانی ہے, مال کی بھی, جائیداد کی بھی, جان کی بھی, وقت کی بھی, سب کی قربانی ہے. لیکن یہاں تو صرف اور صرف وقت کی قربانی ہے, وہ بھی فرصت کا وقت, وہ بھی
فرصت کا وقت، فجر کی نماز میں کاروبار نہیں کرتے مسلمان، وہ دوسرے لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، عشاء کی نماز میں اپنے گھر آ جاتے ہیں عشاء کے وقت۔ تو فرصت کے وقت میں وعدہ لیا گیا تھا، لیکن اس میں بھی وعدہ خلاف کیا ہے، تو پھر اس حدیث کی روح سے بتلاؤ کہ ہم واقعتاً پکے سچے مسلمان ہیں یا منافقوں کی فہرست میں ہیں؟ اگر کسی کو کہا جائے وہ مسلمان بہت بڑھیا مسلمان ہے بھائی، تو بھول کے ٹپو ہو جائے گا، اور اگر وعدہ خلافی کرنے والے کو کہا جائے او منافق، جب دیکھیے میرے اوپر لٹکے ڈنڈے برسا دے، لیکن خود اپنے میں اور آپ بھی اپنے گروان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم وعدہ خلافی کرنے والے ہیں یا وعدہ وفائی کرنے والے ہیں۔ کسی پہ انگلی اٹھانے کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں، سب کے لیے بات ہے، کوئی چاہے ولی اللہ ہو اور کوئی چاہے وہ روڈ پتی ہو، روڈ پر چڑھنے والا ہو اور اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہ ہو، عمل کرتا ہی نہ ہو، ہر آدمی کے لیے اس کی خود اپنے اندر جھانک کر دیکھے میں کتنا وعدہ وفائی، میں کتنا وعدے پر کھڑا اترنے والا ہوں، زبان کا کتنا پکا ہوں۔ یہ مثال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں ملے گی، اور ایسی مثال ملے گی کہ دنیا آج ان مثال کے پیش کرنے پر عاجز و قاصر نہیں پیش کر سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یمن کا گورنر، ملک شام کا گورنر بنا رکھا، وہاں کے امیر المؤمنین تھے، ذمہ دار تھے، امیر تھے، اور روم کا علاقہ قریب پڑتا ہے ملک شام، اور روم اس وقت میں سپر تھا، زبردست طریقے سے قوت سے لیس تھے، زبردست طریقے سے مسلح فوجی ہیں، لیکن ان کی آپس میں ساز باز رہتی تھی، اختلاف رہا کرتا تھا، ہمیشہ اختلاف رہتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے روم کے بادشاہ سے مصالحت کر لی، وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، عہد و پیمان کر لیا، مصالحت کر لی، اور اس بات پر کر لی کہ اتنی تاریخ تک ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ غور سے سننے کی بات ہے اور پھر اپنے اندر عمل میں لانے کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا اور مصالحت کر لیا آپس میں مل بیٹھ کر کہ 15 تاریخ تک مثلا ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پیترا بدلا، اور جنگ کا پیترا بدل کر کہا کہ دشمن کو کیا معلوم ہے، دشمن خدا اور دشمن رسول کو کیا معلوم ہے، جیسے ہی آخری تاریخ ہوگی تو ہم سرحد پر اپنے فوجی تعینات کر دیں گے، سرحد پر اپنے فوجی تعینات کر دیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرحد پر اپنے فوجی تعینات کر دیے، اور کچھ فوجیوں کو روم کے علاقے میں گھسا دیا، اندر داخل کر دیا، لیکن ابھی جنگ نہیں کری۔ جب 15 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا، 15 تاریخ ختم ہو گئی، فوراً حملہ کر دیا، اور ایک بار بھی حملہ کرتے چلے گئے اور پورے علاقے کو فتح کرتے چلے گئے، بہت دور تک علاقہ فتح ہو گیا۔ پیچھے سے آواز آئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وفاؤں کہ وعدہ خلافی نہیں کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، وعدے کو پورا کرنا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کون ہو کہ امیر المؤمنین نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم نے وعدہ خلافی کری ہے، کہ وعدہ خلافی کیسے کی ہے؟ ہم نے تو تاریخ ختم ہونے کے بعد میں یلغار کی ہے، جنگ شروع کی ہے، اور بہت سارا علاقہ فتح ہو گیا ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاہدہ توڑو تو پہلے دشمن کو خبر کر دو، پہلے اپنے ساتھی کو خبر کر دو، اعلان کر دو کہ ہم وعدے کو توڑ رہے ہیں اور معاہدے کو ختم کر رہے ہیں، مصالحات کو ختم کر رہے ہیں، پہلے باخبر اعلان کر دو، اس کے بعد میں جنگ کرنا۔ لیکن تم نے اعلان نہیں کیا، ان کو باخبر نہیں کیا، متوجہ نہیں کیا، اور فوراً تم نے ایک بار کی حملہ کر دیا، یہ وعدہ وفائی نہیں ہے، وعدہ خلافی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا علاقہ، روم سپر طاقت کا علاقہ فتح کر لیا تھا، اعلان کر دیا کہ جو بھی مقتوع علاقہ ہے، جتنا بھی فتح کر چکے ہیں، سب کا سب علاقہ روم والا کو واپس۔ ہمیں وعدے پر اٹل رہنا، ہمیں وعدے پر اٹل رہنا ہے، یہ ہے بات۔
ہے ہمارے اندر طاقت کی بات ہے تو وعدہ وفائی کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے ہم. نماز پڑھنے کا جو وعدہ لیا گیا تھا اس پر توبہ کریں گے جو خلاف ہو گئے، اور آئندہ انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ